اولاد دینے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، عزت اور ذلت دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جو اس کے در سے جا کے مانگتا ہے اس کو کبھی خالی نہیں بھیجتا۔ وہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ ہر ایک کی حاجت پوری کرتا ہے، سنتا بھی ہے، پوری بھی کرتا ہے۔ صرف ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں جو خود بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے یہاں پیغمبروں کی دعوت کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے ایک ہی درس دیا، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں ہے، میری ہی عبادت کرو۔ اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ یہ کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، یہ بھی عجیب بات ہے، عجیب پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہہ دے، قل ان کان للرحمن ولدا انا اول العابدین، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے۔ پچھلے جمعے بھی چھوٹی سی آیت، چھوٹی سی سورت، اور آپ سب کو یہ پتہ ہے یہ عظیم سورت جس کا نام سورۃ اخلاص ہے، 3 دفعہ پڑھیں، قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھیں، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن نہیں، قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مسجد قباء میں جا کر گھر سے جائے وضو کر کے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اگر تو مسجد قباء میں جا کر مدینہ منورہ میں 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے عمرہ کر لیا ہے؟ عمرہ مکہ میں ہی ہوتا ہے، حج مکہ میں ہی ہوتا ہے، لیکن ثواب اتنا ہے کہ اللہ 1 عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ثواب اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ صبح کی سنتیں کتنا ثواب ہے بھائی؟ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی سنتیں پڑھتا ہے کتنا ثواب ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے یہ صبح کی 2 سنتیں بہتر ہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟
فجر کی سنتیں پڑھنے میں 3-4 منٹ، جو پڑھے ہی آرام سے پڑھتا ہے 5 منٹ لگ جاتے ہیں، بڑے خشوع و خضوع سے پڑھنے والا۔ ورنہ وہاں تو میں نے یہاں تو دیکھا کئی لوگوں کو منٹوں میں نہیں، منٹ نہیں، سیکنڈوں میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ نماز جب بھی پڑھیں علیکم السکینہ والوقار، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، فرمایا تم پر سکونت بھی ہو اور وقار بھی ہو۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں اس لیے یہ بار بار بتلا رہا ہوں کہ دیدہ دلیری کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے، مجھے تو پاگل معلوم ہوتا تھا وہ شخص، نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، اور 20 لوگ اس کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ وہ پہلے دیکھ تو لو یہ پاگل تو نہیں ہے بیچارہ، اگر پاگل ہے تو پھر کوئی اس کا اور علاج ہے۔ ہر چیز کا علاج قتل نہیں ہے۔ تو برکت اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، اور امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم اور آپ کی پیروی کرنے والا اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب فرضی نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے۔ جو پہلے میں نے بتلایا تھا نا، علیکم السکینہ والوقار، فجر کی نماز کھڑی ہو اور پیچھے بندہ سنتیں پڑھ رہا ہو، سکون رہ سکتا ہے، وقار آ سکتا ہے، دل کو تسلی ہو سکتی ہے۔ یہ تو یہی بات سمجھ لیں کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا مسجد نبی میں کہتے 40 نمازیں پوری کرنی ہیں، سوئے اٹھے ہیں، جماعت کھڑی ہے، فٹافٹ وہی مل گئے ساتھ، فرض پر ہاتھ مارا، وہ سمجھتے ہیں وضو کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور 40 پوری کرنی ہے۔ اگر 40 پوری، اعتقاد یہ ہے اگر 40 پوری نہ ہوئی تو حج نہیں ہوگا۔ یہ کہاں سے، پہلے تو یہ بات ہے کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ منورہ نے 40 نمازیں پوری کرنی ہیں؟ ابھی جتنی بھی نمازیں وہاں مل جائیں اس کو غنیمت سمجھو۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ساری زندگی وہاں مل جاتی ہے۔ بیت اللہ میں، مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1000 نماز کا، 50,000 نہیں، 1000 نماز کا۔ اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ اور مسجد عام مسجد میں 27 نمازوں، 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور جس شخص کو ساری زندگی بیت اللہ میں نمازیں پڑھنے کا موقع ملے، پھر وہ کہے گا میری کوئی نماز مس ہو جائے، تو بھائی ثواب کی اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس بندے میں اخلاص کتنا ہے، یہ اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کتنی کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان اس مقصد کو اپنے سامنے رکھے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔
مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی الوہیت ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، رات دن آپ نمازوں میں رہیں، ساری زندگی آپ حج کرتے رہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے اللہ کی راہ میں لوٹا دیں، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اگر بندے کے دل میں اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اوروں سے فریادیں کرتا ہے، اوروں کو غوث سمجھتا ہے، داتا سمجھتا ہے، سمجھ لو کہ اس کے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئی۔ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کہ مسلمان ہونے کے ناطے آج اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن آزادی کس لیے لی تھی؟ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کیا تھا ایک قوم کی حیثیت سے؟ آج تو بعض لوگ اس بات کا انکار ہی کر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں تھا، حالانکہ در و دیوار اس بات کے گواہ ہیں، ہر زبان سے اس وقت ایک ہی کلمہ نکلتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آزادی ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ ہندو تو ہزاروں الہوں کو پوجتے ہیں، گائے بھی ان کا الہ ہے، پتہ نہیں کتنے ان کے دیوتا ہیں اور دیوی ہیں جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم تو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کو اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب اللہ نے یہ ملک، یہ عظیم ملک ہمیں دے دیا، آدھا تو پہلے ہی ہم گموا بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور آدھا اس کے خلاف بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر اس ملک کو ہم نے باقی رکھنا ہے، اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، سورۃ انعام پڑھ کے دیکھیں، والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن کب ملتا ہے؟ سلامتی کب ملتی ہے؟ انسانیت محفوظ کب رہتی ہے؟ جب وہ ایمان لے۔ والذین آمنوا، پہلی شرط ایمان ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان بڑی دولت ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، پریشان رہ سکتا ہے، لیکن ایمان سے اگر خالی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان میں سب سے پہلے اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی اسماء و صفات ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ کے اسماء پر بھی، کہ اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جتنے بھی اس کے اسماء و صفات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ یہ نقطہ آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ اولیاء کے احترام میں، اولیاء کی عقیدت میں
حدوں کو پار کر گئے۔ وہ بھائی اولیاء سے محبت ایمان کا جز ہے، جز۔ اولیاء کی عقیدت ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ عقیدت، یہ محبت وہاں نہ پہنچ جائے جہاں اللہ کی محبت شروع ہوتی ہے۔ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، غیر اللہ کو، کسی کو، نبی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث، لوگ آئے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ عجم کے بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں اور تعظیماً ان کے سامنے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، وَأَنْتَ حَقُّ بِذَلِكَ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا یہ عقیدت صرف اللہ کے لیے ہے۔ احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ 5 وقت یہ ہاتھ کس کے سامنے باندھتے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے، اور کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی 5 وقت اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء چھوٹا درجہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں نہ مانتے اور غیب دان نہیں نہ مانتے اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ نہیں نہ مانتے تو یہ عقیدت ہی نہیں، آپ مانتے ہی نہیں رسول اللہ کو۔ وہ بھائی اللہ نے جو اپنے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے، نبوت کا جو مقام دیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے جو امام الانبیاء بنایا ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو قرآن جیسا عظیم معجزہ دیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنایا ہے۔ بتائیں اس سے بڑا کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا اس کائنات میں؟ لیکن جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی نبی کی ہو نہیں سکتی، چاہے وہ محمد رسول اللہ کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ لیکن باقی ہر ایک کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ صحیح ترین روایات آپ ان کو بھی جانتے ہیں، جبریل امین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو قیامت تک آپ کو زندگی عطا کی جاتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی ملاقات، آپ کا وقت آ گیا ہے اور آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب نبی کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی فرشتہ آیا موت کا، اور آ کر کیا کہا؟
میں آپ کی جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اجازت ہے؟ یہ میزہ اور یہ شان اللہ نے صرف انبیاء کو دی ہے کہ ملک الموت انبیاء سے آ کے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کا وقت آ گیا، کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ ہی نکال دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ فرشتہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کے دربار میں، یا اللہ میرا نبی تو بڑا سخت ہے، بڑا غصے میں، بڑا جلال میں ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھ واپس کر دی اور فرمایا جا میرے پیغمبر سے پوچھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ، کہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں ذرا، جتنے بال بیل کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر آپ کو اور دی جاتی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں پھر بھی موت ہی ہے، بقا صرف اس کو ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی کوئی یہاں نہیں رہنے والا۔ فرمایا اگر پھر بھی موت ہی ہے تو اب بھی موت آ جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم رفیق العالی، اللہ جو رفیق اعلیٰ ہے، میرا سب سے بہترین بلند ترین دوست ہے، میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور جان اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ اور یہ تصور کرنا کہ آپ کی وہی زندگی ہے، آپ یہاں موجود ہیں، ہر وقت ہماری سنتے ہیں، یہ تصور قرآن کے خلاف ہے، یہ تصور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک کو فنا ہے اور باقی رہنے والی ذات کلو من علیہا فان، ہر ایک پر فنا ہے اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور مسلمانوں کا ایمان ہے اور مسلمانوں کا یقین ہے۔ اس کے بغیر تو میں عرض کر رہا تھا والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، بھائی ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے، ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے لانے والے صحابہ کی تعریف، وہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے، اللہ نے ان کے ایمان کی مثال دی ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ ظلم کیا ہے؟ وہی جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اولیاء، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، ایمان والے اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحت کر کے جاتے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی اور کو کھڑا کر دینا۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے پیغمبر بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ
عندی خزائن اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس تو دنیا کے خزانے نہیں ہیں، پیغمبر خزانے بانٹنے نہیں آتے، دولتیں تقسیم کرنے نہیں آتے، تجوریاں بھرنے نہیں آتے، کرپشن کرنے نہیں آتے، اور یہ بھی کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یہاں تو لوگ دنیا کے مال کے اس قدر پجاری ہیں کہ جو لوگ کرپشن ختم کرنے آئے تھے انہوں نے کرپشن کے ڈھیر لگا دیے، لیکن پیغمبروں کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں خزانے بانٹنے نہیں آیا، ولا اعلم الغیب، سورۃ انعام پڑھ لیں، اگر اس میں کوئی تعبیر ہو سکتی ہے تو کر کے دکھا دیں، اگر کوئی اس کے معنی اور بن سکتے ہیں تو بنا کے دکھا دیں۔ ولا اعلم الغیب، ایک عربی زبان میں صرف قرآن سادہ پڑھا ہوا بھی بندہ یہ کہہ دے گا لا اعلم الغیب، اور یہ بھی کہہ دیجیے میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کہتا جو انسان ہی نہیں تھے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس سے کہلوا رہا ہے؟ غور نہیں کرتے، فتویٰ بازی ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے سوائے اس کے نہیں، یقیناً کلمہ حسر بیان کیا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ قاف پڑھ کے اخیر دیکھیں اس کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن آیات یا آخری 10 آیات پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ فرما دیجیے کہہ دیجیے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق کیا ہے ہمارے تمہارے درمیان؟ میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے۔ اب اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ تو اعزاز اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے قرآن کی روح سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ تھے، سب سے اعلیٰ، فرشتوں سے، جنوں سے، انسانوں سے، باقی تو مخلوقات اس کے مقابل میں ہے ہی نہیں، لیکن ساری کائنات اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ تھا وہ کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا تھا۔ فرمایا ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ ہیں کیا؟ فرمایا میرے پیغمبر یہ اعلان کر دیجئے میں کون ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا يتفکرون، ان سے کہہ دیجئے کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے، نابینا، بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں اللہ نے سورۃ اعراف میں یوں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان عام کر دو، کائنات والوں کو بتا دو قل لا املک لنفسی، میں اپنے نفس کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔
سارے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہ ہو وہ کسی اور کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی خبریں بتا دے تو آپ کو پتہ ہے، اللہ پہلے لوگوں کی خبریں بتا دے تو آپ نے ہمیں بتا دیا، اللہ جنت اور جہنم کی خبریں آپ کو بتا دے تو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ کوئی بات بتا دیں، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس سے صاف اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی تنبیہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، ایک ذرہ بھی امت سے نہیں چھپایا، ایک ذرہ بھی، ایک ایک چیز جو اللہ نے بیان کی تھی واضح بیان کر دی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ کتنے صاف جملہ ہے۔ ایک پیغمبر کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا ہوتا میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ لوگ کہتے جی یہ غیب اور حاضر کے مسئلے سے نہیں نکلتے لوگ، اور بھائی قرآن کی مخالفت کرنا آپ کا کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ قرآن کو بدلنا جائز ہے؟ وہ صفتیں جو اللہ کی ہیں وہ بندوں میں ڈال دینی جائز ہے؟ وہ صفات جو اللہ نے، باقی ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کی خبریں بتلائی، وہ آپ نے بدلا دیا۔ پہلے پیغمبروں کی خبریں بتلائی، آپ نے بدلا دیا، اور بعض خبریں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اب آپ اپنے نبی کے گھر کی خبریں، آپ کو ان کا پتہ نہیں تھا جب تک بتائی نہیں گئی۔ شہد کا واقعہ دیکھ لو، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لو، اس کے علاوہ بے شمار واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کی توحید، آزادی کا یہی مقصد ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اللہ کی توحید کو اپنا کر اس ملک میں توحید کے علم کو بلند کر کے، کسی نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، پوری امت کی ڈیوٹی ہے۔ نفع ہو نقصان ہو سارا تو جاتا رہے، لیکن جہاں بھی آپ ہیں لوگوں تک اللہ کی توحید پہنچاتے رہے۔ شیخ ناصر الدین البانی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بلکہ اس پر ایک کتاب انہوں نے لکھ دی، سب سے پہلے اللہ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں آئندہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں، جس ملک کو ہم نے بڑی، کبھی کبھی میں سنتا ہوں نا، یہ آتے ہیں یوٹیوب پہ لوگوں کے واقعات، اپنے والدین کے واقعات تو ہمیں وہ بتاتے ہی رہتے تھے کہ کیا کیا مشکلات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن کئی بزرگوں کے واقعات جو میں سنتا ہوں تو بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں کہ یار یہ پاکستان، یہ عظیم ملک اتنی مشکلات سے ہم نے حاصل کیا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دی اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب وقت ہے، بلکہ وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں ہماری سب کی زبان ایک ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی دود ہونی چاہیے۔ کوئی اس کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز مخلص ہے تو اللہ کی توحید،
اللہ کا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جس طرح مدینہ کی ریاست تھی. یہ کہنا مدینہ کی ریاست بڑا آسان ہے، مدینہ کی ریاست کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے. ہم تو ابھی خلفائے راشدین اسی پر نہیں آئے کہ خلفائے راشدین علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. چھوٹا سا پیغام نہیں ہے کہ داڑوں سے مضبوطی سے اس کو پکڑ لو. میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ اور میرا طریقہ، اللہ تعالیٰ اس کے بنانے کے لیے توفیق عطا فرمائے. تو یہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو بیان تو کرتا ہی رہتا ہوں مسجد کے حوالے سے. مسجد مدرسہ